اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وآناتہم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہا کے لحاظ سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست جس موضوع پر ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے جسے پہلے کبھی چھیڑا نہیں گیا۔ وہ کتابیں جن میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی شہادت، رحلت نہیں یا وفات نہیں، شہادت، اور حضرت عمر حضرت ابو بکر کا ان کے گھر پر حملہ کرنے کی روایات تھیں۔ جب شیعہ ان کتب کو پیش کرتے ہیں تو آگے سے ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ شیعہ اپنے علماء کو سنی بنا کے نعوذ باللہ پیش کر رہے ہیں، اور اس بات کی یہ جو چھیڑ ڈالی گئی ہے، یہ سب سے پہلے اس چھیڑ کو ڈالا گیا تھا میں وضاحت کرتا چلوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی طرف سے تحفہ اثنا شریعہ میں یہ سب سے پہلے اس بدبخت نے یہ کام کیا تھا۔ اس کے جواب میں سرکار حامد حسین ہندی رحمہ اللہ تعالیٰ سید بادشاہ نے اپنی کتاب ابقات الانوار بجواب تحفہ اثنا شریعہ لکھی تھی، اور یہ شاہ عبدالعزیز مرتا مر گئے اس کتاب کا جواب نہ دے سکا، بلکہ آج تک دنیا نواسب کے سر پر یہ تلوار کی طرح لٹک رہی ہے اور وہ جواب دینے سے عاجز ہیں۔ اب مفتی راشد بریلوی نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی جعلی تحقیق اور جعلی اصول و ضوابط پر چلتے ہوئے اسی قسم کی لغب، بے بنیاد اور بے ڈھنگی قسم کی اسماء اور رجال سے باتیں کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو ہم چلتے ہیں مولوی راشد کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں اس کے دلائل کیا ہیں اور یہ ان کتب کا انکار کس زاویے میں کر رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ آپ واقف ہیں ہماری عادت سے، مدلل جواب آپ کی خدمت پہ رکھیں گے۔ لیٹس موو۔ اثبات الوصیہ، اثبات الوصیہ کتاب کا حوالہ پیش کیا۔ نقوی صاحب نے کہا کہ برادران اہل سنت کی موت پر کتاب ہے۔ یہ علی بن حسین مسعودی کی کتاب ہے۔ اس علی بن حسین مسعودی کے بارے میں سب سے پہلے ہم حوالہ پیش کریں گے، یہ رجال نجاشی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 254 ہے۔ رجال نجاشی کا صفحہ نمبر 254۔ علامہ نجاشی صاحب نے اس رسالہ اثبات الوصیہ کا بھی ذکر کیا ہے اور مسعودی کو شیعہ رجال میں شمار کیا صفحہ نمبر 254 پر۔ اور یہ کتاب اہل تشیع کے ہاں بڑی اسماء و رجال کی موت پر کتاب تنقیح المقال فی علم رجال، جلد نمبر اس کی 2 کے صفحہ نمبر 282 پر علامہ مامکانی لکھتے ہیں والمسعودی عدہ النجاشی فی فہرستہ من روات شیعہ، کہ مسعودی کو نجاشی نے شیعہ راویوں میں شمار کیا ہے۔ وَلَهُ كُتُبٌ مِنْهَا کتاب اثبات الوصیہ، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں سے ایک کتاب اثبات الوصیہ جس کا نقوی صاحب نے حوالہ پیش کیا ہے۔ تو یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب ہرگز نہیں ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ علماء شیعہ تھے، یعنی یہ علماء شیعہ میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے چلیں، الذریعہ الی تصانیف شیعہ، جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 47 پر یہ کتاب ہے کفایت طالب محمد بن یوسف بن محمد کرشی الگنجی۔ اس کے حوالے سے حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 256 پر اس کو لکھتے ہیں کہ وَقَتَلَتِ الْعَامَّةُ وَسْطَ الْجَامِ شَيْخًا رَافِضِيًّا کانا مصانعا للتتار على اموال الناس یقال له الفخر محمد بن یوسف بن محمد الکنجی کانا خبیث الطبیہ مشرقیا ممالیا لهم على اموال المسلمین، کہ یہ پکا رافضی تھا اور جو نا وہ کٹر رافضی تھا، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہذا کنجی کرشی صاحب کی جو کتاب کفایت طالب ہے اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا یہ بہت بڑی زیادتی، یہ اہل سنت کی ہرگز کتاب نہیں ہے۔ تاریخ ابو الفدا، اس کے حوالے سے آقا بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ الی
تصنیف شیعہ کی جلد نمبر 3 صفحہ 227 پر لکھا ہے کہ یظہر منہ آثار التشیع وقد مر، کہتے ہیں پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ اس سے آثار تشیع ظاہر تھے. یعنی ابو الفدا جو ہے، یہ تاریخ ابو الفدا، یہ شیعوں کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب نہیں ہے. اس کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا یہ مغالطہ اور غلط بیانی ہے. اس کے علاوہ ابن قتیبہ کی کتاب الامامہ و سیاسہ کا حوالہ دیا کہ الامامہ و سیاسہ میں یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ جھوٹا قصہ اس میں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. حالانکہ الامامہ و سیاسہ جو ابن قتیبہ کی کتاب بالکل ثابت نہیں ہے، ابن ابی الحدید اہل سنت ہرگز نہیں ہے. ایک حوالہ میں نے پیش کر دیا، اور اس کے علاوہ ایک حوالہ اور پیش کرتا ہوں شرح ابن ابی الحدید کے حوالے سے البدایہ والنہایہ کا. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 233 ہے. عبد الحمید بن ہبۃ اللہ بن محمد الحسین ابو حامد ابن ابی الحدید الکاتب الشاعر المطبق الشیعی الغالی لہو شرح نہج البلاغہ فی 20 مجلداً، کہ اس کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ کی شرح جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ غالی شیعہ تھا، یہ ابن ابی الحدید سنی نہیں. الملل والنحل عبد الکریم شہرستانی کی، عبد الکریم شہرستانی کی کتاب الملل والنحل کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا بزرگ طہرانی اپنی کتاب الذریعہ الی تصنیف شیعہ کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 220 پر ذکر کرتے ہوئے اس کو شیعہ مصنفین میں سے اور شیعہ کتابوں میں سے شمار کر رہے ہیں. فرید السبتین یہ کتاب ہے، اس کو بھی اہل سنت کے کھاتے میں ڈال کے کہا کہ یہ اہل سنت کی موت پر اور مستند کتاب ہے. یہ الذریعہ الی تصنیف شیعہ جلد نمبر 16 ہے، اور صفحہ نمبر 136 پر اس کو شیعہ مصنفین اور شیعہ کتابوں میں شمار کیا گیا ہے. اور ایک اور کتاب اقد الفرید، اس کا حوالہ بھی سن لیں. یہ اقد الفرید کا تذکرہ کرتے ہوئے الذریعہ الی تصنیف شیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 286 پر آقا بزرگ طہرانی صاحب نے لکھا ہے کہ یدل کلامہ علی تشیع منہ، کہ یہ جو اقد الفرید کتاب ہے اس کا جو کلام ہے وہ اس کے شیعہ ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ پکا شیعہ تھا. گرامیہ قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے مولوی راشد کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. اس بندے نے جن باتوں کا آپ کئی دفعہ جواب دے چکے، بار بار وہی باتیں کی، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کچھ نئی باتیں لے کے آیا ہے. یہ مولوی شہنشاہ کی طرف سے جو طاہر القادری کو جواب دیا گیا تھا جناب زہرا کی شہادت کے لحاظ سے، ہم پہلے یہ بات واضح کر دیں کہ مولوی شہنشاہ ہمارے مستند علماء میں سے نہیں بلکہ وہ عالم ہی نہیں ہے. اس جاہل کو ابھی یہ اصول حدیث اور اسماء و رجال کی تمام ضوابط و قواعد کا علم ہی نہیں ہے. لیکن سر فہرست اس کو جواب دیتے ہوئے حضرت نے الذریعہ الی تصنیف الشیعہ کو سامنے رکھا ہے. اب الذریعہ الی تصنیف الشیعہ کے بارے میں ہم بتا دیں کہ بزرگ طہرانی سے توثیق میں بہت زیادہ تساہل ہوا ہے. انہوں نے بہت سے اکابر علماء اہل سنت، صرف ان کو نہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج، بلکہ حافظ ابو نعیم اصفہانی شافعی کو، اس کے علاوہ امام غزالی کو، اور بھی بہت جید علماء اہل سنت کو اس نے شیعہ علماء کی فہرست میں شامل کی ہے، جو کہ انتہائی ناقابل قبول بات ہے. لہٰذا الذریعہ الی تصنیف الشیعہ کے جو نو ڈاؤٹ اس کتاب میں اوتھینٹک چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہر کتاب کی ہر چیز کو صحیح نہیں مانا جا سکتا. تو عزیزان، سب سے پہلے تو الذریعہ کے بیان کیے گئے علماء کی تردید ہم آپ کے سامنے کریں. شیخ عبد الحسین امینی النجفی رحمہ اللہ کی کتاب یہ غدیر میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 1، اور اس میں عزیزان گرامیہ قادر بالکل آپ کہہ لیں کہ سٹارٹ میں صفحہ نمبر 100 پر، پیج نمبر 100 پر انہوں نے علماء اہل سنت کی جہاں فہرست گنوائی ہے، وہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ بہت سارے نام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انلسٹڈ ہیں. ان میں 7واں نام شہرستانی اور اس کی ملل والنحل کا ہے، 11واں نام ابن ابی الحدید کا. صفحہ نمبر 101 پہ عزیزان یہ صاحب فرائض السمتین کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. عزیزان، اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں. اب خاص طور پہ ہم ایک ایک بات کا جواب دیں گے. یہ کفایت الطالب جس کے مصنف ہیں جناب حافظ محمد بن یوسف القنجی الشافعی، اس کتاب کے اوپر حضرت نے کہا کہ یہ شیعہ کتاب ہے، جبکہ جاہل انسان کو یہ نہیں پتا کہ اہل سنت سے باقاعدہ پرنٹ کر رہے ہیں اور شافعی کے ٹائٹل کے ساتھ. لیکن ہم صرف چھاپے کے اوپر نہیں رہتے کہ چھاپتے کیوں، تو یہ جہالت ہے.
کہ چھاپتے کیوں ہو، تو یہ تو وہ ہے. البتہ اس سے بھی دلیل ہم دے سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ آنے والے ٹائمز کے لیے. ابھی میرے پاس اس وقت جو کتاب موجود ہے کتاب الاعلام خیر الدین زرکلی کی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 150، اور یہاں پہ القنجی محمد بن یوسف بن محمد ابی عبداللہ ابن فخر القنجی المحدث من الشافعیہ، یہ شافعی محدثین میں سے ایک ہے. خیر الدین زرکلی نے واضح لکھا اور اس کی کتاب کفایت الطالب کا بھی یہاں واضح ذکر موجود ہے. عزیزان اب چلتے ہیں اگلی دلیل کی طرف. یہ عزیزان اب ہمیں 2 کتب کا آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے. سب سے پہلے تو دا موسٹ امپورٹنٹ ون الامامہ والسیاسہ، جس میں ساری تفصیل ابن قتیبہ دینوری نے لکھی ہے کہ جناب سیدہ کے گھر پہ غاصبین فتح کا حملہ، مولا علی کو گرفتار کر کے لے کے جانا، جناب زہرا کا ان کے حق میں بد دعائیں کرنا، ایزن بہت ساری باتیں ہیں. اور یہ صرف اس کتاب میں نہیں، آنے والے لیکچرز میں آپ کو اور دلائل دیں گے ہم اس پہ. یہ صرف ابن قتیبہ دینوری نے نہیں لکھا. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب ہی ابن قتیبہ دینوری تک ثابت نہیں، کیونکہ ابن قتیبہ دینوری کے نزدیک ثقہ محدث ہے اور اس پہ درجنوں دلائل میں پیش کر سکتا تھا کہ وہ ہے، لیکن حضرت نے چونکہ محدث ہے اب کتاب کو مشکوک کرنے کی ایک بالکل ناکام کوشش کی ہے. یہ میرے پاس اس وقت مطبوعہ بیروت جلد نمبر 4 موجود ہے کتاب الاعلام، اور اس میں صفحہ نمبر 137 پہ آپ واضح دیکھ رہے ہیں ابن قتیبہ دینوری کا ذکر موجود ہے، اور اس کی کتب کا جہاں ذکر کیا ہے خیر الدین زرکلی نے وہاں واضح لکھا ہے الامامہ والسیاسہ. خیر الدین زرکلی نے واضح طور پر اس کی کتاب الامامہ والسیاسہ کا ذکر یہاں پر کیا ہے. اب میرا نہیں خیال کہ جب اتنا بڑا محقق خیر الدین زرکلی وہ کسی کتاب کو ثابت مانتا ہے تو اس پر فالتو قسم کی بحثیں کرنا، پھر یہ ثابت بھی ہے یا نہیں، ہمارے علماء نے اس پر کلام کیا ہے، یہ ہے وہ، اللہ جانے کون سا کلام ہے جو کتاب پوری مشکوک بنا دی ہے ماشاءاللہ سے. خیر عزیزان یہ بات ہم کور کرتے ہیں آگے. دوسری کتاب یہ تاریخ المسعودی مروج الذہب، اس میں بھی حضرت ابو بکر کا جو اعتراف ہے جناب زہرا کے گھر پہ حملہ کرنے کا ایز اٹ از، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. یہ حضرت کو مروڑنا شروع ہو گیا، نہیں جی یہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ وہ ہے. اور حضرت نے شیعہ کتب رجال کا حوالہ دینے کے، ازدریہ کو تو ہم پہلے ہی جواب دے چکے ہیں. حضرت نے جو شیعہ کتب پیش کی ہیں رجال کی، اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں ایک ایک کر کے. سب سے پہلے تو جناب نے کیا کیا، ان حضرت نے آپ کے سامنے پیش کی شیخ مامکانی رحمہ اللہ کی تنقیح المقال، کہ اس میں شیعہ روات میں انہوں نے صاحب مروج الذہب کا ذکر کیا علی بن حسین المسعودی کا. جبکہ عزیزان انہوں نے یہ عبارت تنقیح المقال میں نقل کہاں سے کی تھی میں دکھاتا ہوں. یہ ہے رجال النجاشی، اور اس معاملے میں جو شیخ مامکانی رحمہ اللہ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے وہ کیا تھی، رجال نجاشی مطبوعہ بیروت صفحہ نمبر 243 243 پر یہاں پہ ترجمہ نمبر 656 میں یہاں مسعودی کا ذکر موجود ہے، علی بن حسین بن علی المسعودی، اور اس کی کتب وغیرہ ساری، یہ مروج الذہب کا بھی ذکر یہاں موجود ہے، مروج الذہب معدن الجواہر، کتاب الفہرست وغیرہ. انہوں نے کہاں لکھا ہے کہ یہ علی بن حسین المسعودی صاحب مروج الذہب یہ شیعہ ہے؟ اگر لکھا ہوتا قان شیعین یا پھر علی بن حسین مسعودی الشیعی یا من روات الشیعہ یا جو بھی ایسی کوئی عبارت ہوتی جو وصفی الفاظ ہیں تو ہم کہتے کہ چلے شیعہ ہے. عزیزان صرف کتب رجال میں نام آ جانے کا مطلب شیعہ، تو پھر بہت سے ایسے مثالیں ہیں، جیسے زاہبی نے شیعہ روات کا ذکر کیا سرکار زرارہ کا اور کئیوں کا، تو یہ صرف نام آ جانا بلا دلیل اسے شیعہ کہہ دینا یہ جہالت مطلقہ ہے. اب چلتے ہیں ہم دلائل کی طرف. جلد نمبر 4 کتاب الاعلام خیر الدین زرکلی مطبوعہ بیروت صفحہ نمبر 277، یہاں جب مسعودی کا ذکر ہے واضح آپ دیکھ رہے ہیں علی بن حسین بن علی ابو الحسن المسعودی، اس کے بارے میں اس کی مروج الذہب کا بھی ذکر ہے، اور اس کے بارے میں خیر الدین زرکلی نے لکھا الفقی الشافعی، یہ شافعی المسلک فقی تھا یہ صاحب مروج الذہب. عزیزان وائزن اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ان کے امام جناب یاقوت حموی صاحب کی معجم الادباء مطبوعہ بیروت جلد نمبر 4 معجم الادباء، اس میں صفحہ نمبر 48 پہ ترجمہ نمبر 567 میں 567 میں یہاں علی بن حسین بن علی المسعودی المؤرخ کا ذکر موجود ہے، اور اس کے بارے میں کوئی انہوں نے شیعت کا دعویٰ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. اور حاشیے میں جو اس کے محقق ہیں انہوں نے اس کا کہاں سے ترجمہ لیا، طبقات الشافعیہ، شافعی المسلک تھا یہ، جیسا کہ آپ واضح دیکھ رہے ہیں عزیزان.
اور خاص طور پہ یہ میرے پاس موجود ہے حافظ ذہبی کی سیر و اعلام النبلا جلد نمبر 11۔ اب ذہبی سے بڑا کون عالم ہے؟ انہوں نے صفحہ نمبر 258 میں ترجمہ نمبر 345 میں مسعودی کا یہاں ذکر کیا صاحب مروج الذہب، اور اس کے بارے میں واضح انہوں نے لکھا ہے جی وقان اخباری، اور بڑے علم و فنون کا اسے ماہر بھی قرار دیا ہے۔ وقان معتزلیا، یہ معتزلی تھا، شافعی بھی اور معتزلی بھی۔ عزیزان، یہ ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے کہ شافعی، معتزلی اور احناف ان کے درمیان یہ جو یکتائی ہے، یہ لوگ کیا بالآخر شافعی، حنفی اور معتزلہ ان کے درمیان سیم پوائنٹس کیا ہیں، یہ وضاحت اسی لیکچر میں کر کے جائیں گے۔ خیر، یہ مقدمہ ابن خلدون ہے، امام ابن خلدون، وہ اپنے مقدمہ میں صفحہ نمبر 97 جلد اول میں یہاں پہ کیا کہتے ہیں جی، مسعودی فن تاریخ کا امام مانا گیا اور مورخین بعد میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اکثر اپنے بیان کردہ اخبار و احادیث کی تصحیح و تحقیق میں اس کے بیان کے محتاج ہیں۔ اتنی بڑی بات، اس کی کتاب عزیزان گرامی قادر، اس کی کتاب سے، یہ مسعودی کی کتاب مروج الذہب یا تاریخ المسعودی سے علماء اہل سنت باقاعدہ استدلال کرتے ہیں، وہ اس کی کتاب سے پرکھتے ہیں کہ روایت صحیح ہے یا غلط۔ اتنی بڑی بات ابن خلدون نے لکھی ہے۔ چلیں اب میں ایک اور بات کی وضاحت کروں کہ اب مروج الذہب جگہ جگہ جو بیروت سے یا انڈیا سے یا پاکستان سے چھپ رہی ہے، اس میں خیانت ہے۔ اس خیانت کو میں واضح کروں آپ کے سامنے۔ یہ جو میرے پاس مروج الذہب کا نسخہ ہے، یہ جامع الازہر مصر کا عربی مروج الذہب کا نسخہ ہے، علی بن حسین المسعودی کا، اور اس میں نام جو مع توثیق، کشف الظنون کی توثیق کے ساتھ انہوں نے اسے چھاپا ہے، اور اس میں نام کیا جی، ابی الحسن علی بن حسین بن علی المسعودی الشافعی۔ یہ جامع الازہر مصر سے مع توثیق شافعی المسلک مسعودی کا ہونا ثابت ہے۔ جامع الازہر سے بڑا ادارہ کون سا ہے ان کا اہل سنت میں؟ عزیزان، تو میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں علماء مورخین اور محدثین کی توثیق پر، بہت سارے دلائل ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ عزیزان، اب یہ حضرت نے تاریخ ابو الفدا کے لحاظ سے ذکر کیا ہے۔ تاریخ ابو الفدا یہ بھی اہل تشیع کی کتاب ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا جہالت کا کیا کر سکتے ہیں، اللہ ہی خیر کرے۔ آئیں جی پہلے اس کی بات بھی کر لیں۔ کتاب الاعلام جلد نمبر اول میرے ہاتھ میں موجود ہے، مطبوعہ بیروت خیر الدین زرکلی کی۔ اس میں صفحہ نمبر 319 پہ ابو الفدا کا ذکر موجود ہے، اور اس کے تاریخ ابو الفدا کا بھی ذکر موجود ہے، اور اسے بلا شبہ علماء اہل سنت میں خیر الدین زرکلی نے قرار دیا۔ تو بات آپ کے سامنے واضح ہے۔ اب اللہ جانے یہ مفتی راشد بریلوی صاحب یہ کون سی خوراک کھاتے ہیں جو انہیں لڑ گئی، اور یہ سنی علماء کو شیعہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ خیر کیا کیا جائے، بیچارہ پور گائے، ترس آتا ہے قسم سے ایسے لوگوں پہ۔ عزیزان، پھر جی فرائض السمتین، ابراہیم جوینی الخراسانی صاحب فرائض السمتین کو انہوں نے شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اچھا مزے کی بات، فرائض السمتین کے بارے میں الذریعہ الی تصنیف الشیعہ سے بھی عبارت پڑھنا چاہوں گا۔ یہ جلد نمبر 16 ذریعہ میرے پاس موجود ہے، مطبوعہ بیروت، صفحہ نمبر 97 فرائض السمتین کا ذکر کیا، تو وہاں انہوں نے واضح لکھا ہے من العامہ۔ یہ عامہ اصطلاح جو ہے یہ مخالفین شیعت کے لیے استعمال ہوتی ہے، من العامہ۔ الذریعہ میں بزرگ تہرانی نے خود من العامہ کا ذکر کیا ہے یہاں پہ، تو اب کیا خیر بندہ کہے انہیں۔ عزیزان، پھر جلد نمبر اول کتاب الاعلام صفحہ نمبر 63 الجمعینی، اس کے بارے میں بڑے بڑے القابات، ابو الجامع، صدر الدین اور شیخ خراسان، پتہ نہیں کیا کیا اپنے وقت کا شیخ خراسان بھی لکھا ہے، اور ذرا سے اوپر جائیں تو اس کی کتاب فرائض السمتین کا بھی ذکر موجود ہے۔ خیر الدین زرکلی نے اس کے اتنے بڑے بڑے القابات، شیخ الاسلام تھا اپنے وقت کا شیخ خراسان، یہ ابراہیم جوینی الخراسانی، جس کی توثیق دی ہے خیر الدین زرکلی نے۔ اسی طرح پھر عزیزان گرامی قادر یہ میرے پاس موجود ہے حافظ ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ، جلد نمبر 4، اور جلد نمبر 4 میں عزیزان گرامی قادر صفحہ نمبر 199 پر 199 حافظ ذہبی نے یہاں پہ بڑے میں کہتا ہوں خوبصورت الفاظ سے یاد کی ہے ابراہیم جوینی کو۔ پوائنٹ نمبر 24 میں کیا کہتے ہیں جی، الامام المحدث
الاکمل فخر الاسلام صدر الدین ابراہیم بن محمد ابن الموید بن حموی الخراسانی الجوینی. امام کیا کہہ رہے ہیں حافظ ذہبی؟ امام ابراہیم جوینی خراسانی اہل سنت کا کیا ہے جی؟ امام. اور یہ اسے شیعہ بنا رہے ہیں کہاں سے؟ الذریعہ سے، جس میں خود صاحب الذریعہ نے لکھا ہوا ہے من العامہ، وہ اہل سنت میں سے ایک تھا. بس خیانت، پورا حوالہ پڑھنا کوئی نہیں اور ڈینگے مارنی ہے. عزیزان اب اس کے علاوہ اقد الفرید جو تھا ہی بنی امیہ کی اولاد سے، ابھی میں ثابت کروں گا، اس کو اموی کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں یہ شیعہ تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یار جھوٹ بولتے کو شرم کرنی چاہیے. یہ خیر الدین زرکلی کی جلد اول کتاب الاعلام مطبوعہ بیروت صفحہ نمبر 207، اور یہاں پہ بالکل واضح آپ دیکھ سکتے ہیں ابن عبد الربا صاحب اقد الفرید کا جہاں ذکر ہوا الامام صاحب الاقد الفرید. کیا لکھا ہے انہوں نے؟ الامام. یہ بھی امام ہے اہل سنت کا، جسے ماشاءاللہ شیعہ بنانے پہ ٹورے ہیں، اور کہاں سے؟ الذریعہ سے، جس میں تساہل ہی تساہل تھا. خیر عزیزان، اور یہ ان کے امام ابن خلقان کی کتاب موجود ہے، تاریخ ابن خلقان وفیات الیان. اس کی جلد نمبر جی اول اور ترجمہ نمبر 46 میں ابن عبد الربا کا ذکر ہے، اور واضح اس کے بارے میں لکھتے ہیں جی آپ بہت یہ محفوظات اور لوگوں کے حالات اور واقعات سے واقفیت رکھنے والے علماء میں سے تھے، اور آپ اپنی کتاب العقد یعنی کہ عقد الفرید کو تصنیف کیا، اور وہ فائدہ بخش کتب میں سے ہے جو ہر چیز کی جامعہ ہے. اللہ اکبر. اتنی تعریفیں کر رہے ہیں ان کا امام ابن خلقان، اور یہ اسے شیعہ بنائے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. مولوی راشد صاحب امپریسو یار، خیانت کرنے میں آپ کو کچھ ثانی نہیں ہے. اب چلتے ہیں جی مزید کتب کی طرف. عزیزان اب جی ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ. اچھا یہ مولویوں کی فنکاری چیک کریں، یہ ابن ابی الحدید کا پورا نام ہی نہیں پڑھتے. اگر پڑھ لیں تو وہی سے اس کا مسلک واضح ہو جائے گا کہ وہ کون ہے. ابن ابی الحدید المعتزلی، معتزلی تھا وہ. اور معتزلہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں گا یہ کون ہے. یہ میرے پاس جلد نمبر 7 موجود ہے، مجموعہ رسائل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. شاہ ولی اللہ نے اپنے رسائل کی جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 59 پہ بالکل واضح الفاظ میں یہاں پر لکھا امام ابو حنیفہ دوسرے قول کے قائلین میں سے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا ذکر کر کے ان کے پیروکاروں کے بارے میں لکھا ان میں سے معتزلہ بھی ہیں، معتزلہ بھی انہی میں سے ہیں. احناف معتزلہ اہل سنت کے یہاں سے ہیں، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں. عزیزان اور دوسری دلیل یہ میرے پاس ان کے اکابر علماء میں سے ایک فقیر محمد جہلمی صاحب کی کتاب موجود ہے حدائق الحنفیہ. یہ بہت بڑی کتاب ہے حنفی علماء کے احوال پر. حدائق الحنفیہ آپ پڑھیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کے درجنوں امام جو حنفی بھی ہیں اور معتزلی بھی ہیں. تو ابن ابی الحدید کا جان پوچھ کے صرف ابن ابی الحدید تک نام پڑھتے ہیں، معتزلی نہیں پڑھتے. اور میں ثابت کیے دیتا ہوں کہ وہ معتزلی تھا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ رولے والی کوئی بات نہیں. جلد نمبر 3 کتاب الاعلام مطبوعہ بیروت صفحہ نمبر 289 ابن ابی الحدید کا انہوں نے جب ذکر کیا عالم پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں لکھا. اور جی من عیان المعتزلہ، اور اس کی شرح نہج البلاغہ کا بھی ذکر کیا ہے. معتزلہ علماء میں سے ایک تھا، جو کہ ہیں ہی اہل سنت علماء میں سے ایک. عزیزان وائزن حافظ ذہبی کی جلد نمبر 15 میرے پاس موجود ہے سیر و اعلام النبلاء. سیر و اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی نے جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 222 وہ بندوق کا بھی نام ہے 222 ترجمہ نمبر 256 میں ابن ابی الحدید کا ذکر کیا العلامہ والبار الموفق الدین. اس کے بڑے بڑے القابات خاص علماء میں اسے شمار کی اہل سنت کے حافظ ذہبی نے. بات آپ کے سامنے واضح ہے. عزیزان اسی طرح ان کے یہ دعوت اسلامی نے چھاپی ہے کتاب جی، ان کے امام احمد تلمسانی صاحب کی فتح المطال فی مدح فضائل نالین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے، صفحہ نمبر 193. یہاں پہ واضح انہوں نے ابن ابی الحدید کے بارے میں لکھا ہے ان کے جد اعلیٰ ابو الحسن ابن ابی الحدید مشہور محدث تھے، ان سے ہمارے مشائخ نے حدیث لی ہے. محدث، اور وہ بھی اہل سنت امام اسے محدث لکھ رہا ہے. عزیزان اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے، اس مولوی کے بارے میں، بیچارہ علمی یتیم ہے. خیر مزید اب کتب کی توثیق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. عزیزان گرامی قدر،
اب انہوں نے شہرستانی کا ذکر کیا صاحب ملل والنحل کا. یہ مطبوعہ مصر میرے ہاتھ میں موجود ہے اس کی کتاب، جس میں اس نے حضرت عمر کے لحاظ سے عبارت لکھی تھی کہ انہوں نے بی بی پر حملہ کیا تھا. خیر اب ان کی توثیق پر بھی بات ہو جائے تو یہ میرے پاس وہی ایز یوزول جلد نمبر 6 موجود ہے، مطبوعہ بیروت کتاب العالم خیر الدین زرکلی، صفحہ نمبر 215. اور شہرستانی کے بارے میں بھی انہوں نے واضح یہاں پر لکھا ہے، محمد بن عبد الکریم بن احمد ابو الفتح شہرستانی، اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں کان امامن، امام تھا. اور اس کی کتاب ملل والنحل کا بھی ذکر یہاں واضح موجود ہے. اہل سنت کا امام علم الکلام میں، متکلمین کا امام، یہ واضح آپ دیکھ سکتے ہیں عزیزان. اسی طرح یہ میرے پاس ابن خلقان کی تاریخ ابن خلقان وفیات الیان موجود ہے، جلد نمبر 4، اور اس میں صفحہ نمبر 630 ترجمہ نمبر 609 میں شہرستانی کا ذکر موجود ہے. اور واضح لکھتے ہیں آپ اشعری مذہب کے متکلم تھے، آپ فاضل امام فقی اور متکلم تھے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی کتاب ملل والنحل کا بھی ذکر ابن خلقان نے یہاں پہ کیا ہے. اہل سنت کے 2 بڑے ماہرین اسماء و رجال سے امام کہہ رہے ہیں عزیزان. اب تو مولوی راشد صاحب کو لگے گا بہت پیڑا جھٹکا. کیسے؟ جلد نمبر 13 سیر و اعلام النبلاء، ذہبی، حافظ ذہبی، وہ کیا لکھتے ہیں شہرستانی کے بارے میں؟ صفحہ نمبر 505 اور ترجمہ نمبر 571. شہرستانی صاحب التصانیف شیخ اہل الکلام والحکمہ، بھلے. اور اسی کی کتاب ملل والنحل. اور ملل والنحل تو چلے چھوڑے، نیچے کیا لکھا ہے؟ کانا امام اصولیا. لو جی، حافظ ذہبی بھی اسے امام کہتا ہے. امام، امام، سنیوں کے امام، سنیوں کے امام درجنوں. عزیزان وہ کہتے ہیں نا گدھے کو باپ بنانا، یہ وہ طبقہ ہے جو باپ کو گدھا بنا دیتا ہے منٹ سے پہلے. او بیٹے کل کو تم نے ابن ابی شیبہ کو بھی کہہ دینا کہ وہ شیعہ تھا، کل کو تم نے امام طبرانی کو بھی کہہ دینا کہ وہ شیعہ تھا، ابو بکر حیثمی کو بھی کہہ دینا، جلال الدین سیوطی کو بھی کہہ دینا. اور ان سب پر حتیٰ کہ بخاری اور ابن حجر اسقلانی تک پر شیعیت کی تہمت لگی ہے. امام شافعی پہ شیعیت کی تہمت لگی ہے، امام احمد بن حنبل پہ لگی ہے، اور بہت سے ایسے اور علماء اہل سنت ہیں جو مسلکاً حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، جن پہ شیعیت کی تہمت لگ چکی ہے. اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، بلکہ دلیل دیتا ہوں اس بات کی. یہ جی میرے ہاتھ میں جلد نمبر 5 موجود ہے، فتاوی رضویہ. مفتی راشد صاحب آپ کے امام جسے آپ عقائد میں بھی حجت مانتے ہیں نعوذ باللہ، آپ کا احمد رضا خان، وہ صفحہ نمبر 175 پہ آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ سلف میں جو تمام خلفاء کرام کے ساتھ حسن عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المومنین مولا علی صلوات اللہ علیہ کو ان میں افضل جانتا شیعی کہا جاتا، بلکہ جو صرف عثمان پر تفصیل دیتا اسے بھی شیعی کہتے، حالانکہ یہ مسلک بعض علماء اہل سنت کا تھا. اسی بنا پر متعدد ائمہ کوفہ کو شیعہ کہا گیا، بلکہ کبھی محض غلبہ محبت اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کو شیعت سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ محض سنیت ہے. حالانکہ یہ محض سنیت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی. عزیزان اہل علم سمجھ گئے ہوں گے کہ ماشاءاللہ سے یہ کیا معاملہ ہے اور کیا نہیں. بہت سارے ائمہ اہل سنت کو باقاعدہ اس معاملے میں شیعہ قرار دیا گیا ہے. یہ اور کتابیں کہتا میں اور کتابوں کی توثیقات پیش کر دیتا ہوں اور کتب رجال سامنے آ جاتی ہیں. بیٹا جب تم تیاری کر رہے ہوتے ہو ہم کر چکے ہوتے ہیں. بیسیکلی بات یہ ہے، تمہیں بھی پتہ نہیں تمہارا پالا کس سے پڑا ہے. خیر اچھا، حضرت نے اب کچھ ایک آدھ اہل سنت محققین کی بھی عبارتیں دکھائی دی گئی، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ شیعہ ہیں، اور لفظ شیعہ ساتھ لگنے کی وجہ سے انہوں نے اہل سنت سے خارج کر دیا، جبکہ اس کا جواب احمد رضا کی کتاب میں تو آ گیا. اب سارے اہل سنت کے لیے، کیونکہ احمد رضا صرف بریلویوں پہ حجت ہے، اب سب کے لیے الصواعق المحرقہ جو لکھی شیعہ مذہب کے خلاف گئی تھی، اس میں صفحہ نمبر 372 پہ ان کے امام ابن حجر صاحب کیا فرماتے ہیں جی؟ آپ کے شیعہ اہل سنت ہیں کیونکہ وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان سے محبت رکھتے ہیں. جی مولوی راشد صاحب، آپ کے امام ابن حجر مکی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ آپ کے شیعہ سنی ہیں. اب بس پھس دم ختم. اللہ اکبر. تو مولوی راشد صاحب میرے خیال اتنی چھترول کافی ہے.
اب اگر کسی کے ساتھ لفظ شیعہ آ بھی جائے پھر بھی وہ سنی ہے جب تک ہم اسے شیعہ تسلیم نہ کریں. اور ایک بار ذرا کان کھول کے آپ سارے ناسبی سن لیں, لفظ شیعہ ساتھ لگا دینے سے ہم شیعہ نہیں مان لیتے ہوتے جب تک وہ ولایت علی پہ نہ ہو, جب تک وہ سلطان کربلا کا ماتمی نہ ہو. اگر اپنے آپ کو خود بھی شیعہ کہے تو ایسے شیعہ پہ ہم لعنت کرتے ہیں جو عزادار حسین نہ ہو, جو قاتلان زہرا پہ لعنت نہ بھیجتا ہو. دیٹس آل عزیزان. یہ میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں, یہ سیریز اہل سنت کے لیے, یہ شیعوں کے لیے ہے ہی نہیں. میں صرف اپنے سنی بھائیوں کے لیے یہ ساری محنت سامنے رکھ رہا ہوں, اور ابھی تو میں نے کچھ رکھا ہی نہیں ہے, ابھی تو بہت کچھ باقی ہے, واللہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. یہ صرف سنی بھائیوں کے لیے میری اسٹرگل ہے, ورنہ مجھے ان جیسے ٹو بی آنسٹ کوجے مولویوں کے منہ لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو سیدھی بات ہے. ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹیک کیئر. مولا حسین وارث.